اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شمال ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور اس دفعہ جو شمال کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے سلسلے کا آغاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ جو جتنے بھی دینی مسائل ہیں ان کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا ہم لوگوں کے پاس لائے عمل ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا جو دین ہے وہ پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، وہ پورا زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ تو آج بھی اسی سلسلے میں ہم لوگوں کا ایک بڑا زبردست پروگرام ہم لوگوں نے یہاں پہ ارینج کیا ہے۔ ہم لوگ ڈفرینٹ دینی ٹاپکس ڈسکس کریں گے اور عام وہ ایشوز ڈسکس کریں گے کہ جن کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، جن پہ لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں، جن پہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں میرے ساتھ اس ٹائم میرے دو کو ہوسٹ موجود ہیں۔ میرے ایک سائڈ پہ سینئر پروڈیوسر اینالسٹ سردار توقیر صاحب موجود ہیں، انہیں بھی میں ویلکم کروں گا۔ میری دوسری سائڈ پہ مولانا سعید اللہ صاحب موجود ہیں جو کہ دینی مسائل پہ کافی عرصے سے پروگرام بھی کر رہے ہیں، دینی مسائل کو اجاگر بھی کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں ان کو ختم کیا جا سکے۔ مہمانوں کا تعارف آپ سے کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ مفتی عاصم شہزاد صاحب موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ ان کے ساتھ مفتی ثناء اللہ ساقی صاحب موجود ہیں، ویلکم اینڈ شکریہ جی۔ اور ان کے ساتھ مولانا فیضان خان صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ مفتی حسین معاویہ صاحب موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ بھی ریسرچ کرتے رہتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کون سا وہ کویشچن ہوگا یا کون سا وہ دینی مسئلہ ہوگا کہ جس سے آپ سب سے پہلے سٹارٹ لینا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ میرے خیال میں جی وہ سوالات ہونے چاہیے جو آج کل عام فہم ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو عام آدمی ہیں وہ کنفیوز ہو رہا ہے جس چیز سے۔ اس میں بہت سارے نماز کے مسائل بھی ہیں، وضو کے مسائل بھی ہیں، اور اس میں آج کل جو یہ مزارات اور آستانہ عالیہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان پہ میرے حال میں کہ ڈسکس ہونی چاہیے۔ میرے جتنے معزز مہمان آج آئے ہیں بیٹھے ہیں ان سے گزارش میری یہ ہوگی کہ ایک تو سوال کا جواب شارٹ دیں، اور دوسرا کیوں ٹائم کی کمی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس میں ٹو دا پوائنٹ جواب اگر آ جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، بچائے اس کے کہ ہم اس کی پہلے 4-5 مثالیں دیں اور پھر اس کے بعد سوال کا جواب دیں۔ تو بہتر ہے کہ اسٹریٹ اوے اس کو ایک جواب آنا چاہیے، تاکہ عام آدمی، ہم پروگرام کر رہے ہیں عام آدمی کے لیے، تاکہ عام آدمی کی کو سمجھ میں یہ بات ساری آ جائے۔ تو سر اس میں سب سے پہلا میرا جو اس میں سوال ہے کہ وضو اور استنجا کے بارے میں، کیونکہ ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد جیسے چل جائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں یا بعض مسلک، اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اس میں ہمیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ اس وقت یعنی اتنے مسلک، جس کو مسلک کہیں گے، فرقے کہیں گے، یا جو بھی نام دے دیں، مسلک ہم کہہ دیتے ہیں، ایک اچھا وہ نام ہے، کہ اتنے بن گئے ہیں کہ یعنی ہر ایک اپنی ترجیح وہ کر رہا ہے، اپنا جواب دے رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جب دیوبندی لوگ جو ہیں، جس طرح آپ لوگ ہیں، آپ اپنا جواب دیں گے، اگر بریلویوں سے پوچھیں وہ اپنا جواب دیں گے، اچھا پھر اہل حدیث ہیں، ساروں کی اپنی اپنی وہ ہے۔ تو اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ قرآن سے دیکھ کر جو صحیح بات ہے فقہ سے حدیث سے دیکھ کے اس کے جواب دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے استنجا اور وضو ایک دفعہ جب کر لیا تو وہ آپ کا استنجا ہر وقت رہتا ہے، اور آپ کا استنجا نہیں ٹوٹتا اس وقت تک جب تک آپ یعنی پانی استعمال نہ کریں یا اس طرح کریں، اور وضو آپ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر۔ تو اس بارے میں جو آپ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں جواب دے یا فلاں جو بھی اس میں جواب دینا چاہے اس بات کا ذرا لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، پھر اس کے بعد دوسرا سا شارٹ سی بات ہے یہ، تو اس کا جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک جنرلی اصول ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے چیز چلی آ رہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سارے مذاہب کے اندر مشترکہ رہی ہیں، پاکی اور ناپاکی کا تصور سارے مذاہب کے اندر مشترکہ رہا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر جہاں تک آپ نے بات کی وضو اور استنجا کی، تو قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس میں وضو کا وہ پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے
وہ اپنے چہرے کو دھونا ہے، پھر آپ نے اپنے بازو دھونے ہیں، پھر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ وضو کے ذریعے پاکی حاصل کر رہا ہے تو استنجا کرے گا تو پھر وضو کا عملی وہ پاکی حاصل کر سکے گا۔ استنجے کی صورت میں پہلے وہ بندہ ناپاک ہے تو وضو کی صورت میں وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا یہ ذرا سا میں آپ کو اس میں ذرا سی وہ کر لوں کہ استنجا ہو گیا، ایک نماز آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، جی مثال کے طور پہ ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب عصر کی نماز کے لیے آپ کا استنجا یعنی ہے کہ نہیں کہ صرف وضو کر لیں؟ اگر آپ کی دیکھیں ایک تو آپ واش روم جاتے ہیں نا تو ظاہر ہے پانی استعمال ہوتا ہے تو استنجا تو ہو گیا ہر وقت۔ میرے خیال میں یہ جاننا چاہتے ہیں، میں جی مزید تھوڑا سا واضح کروں کہ جب آپ نے استنجا کر کے وضو کیا اس کے بعد اگر واش روم جائے بغیر دوبارہ آپ کو وضو استنجا کے ساتھ کرنا پڑے گا، استنجا کے بغیر صرف آزاد ہونا پڑے گا؟ اس کے لیے استنجا کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، استنجا صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ نے واش روم کا استعمال کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جی مولانا سعید اللہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ اپنا کوئی سوال مولانا حضرات سے، مفتی حضرات سے کرنا چاہیں تو وہ آپ سٹارٹ کریں۔ پہلے آپ کا شکریہ، جزاک اللہ جی۔ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ، آپ نے چونکہ رمضان المبارک ہے، قرآن کی رات کو تراویح میں سنانا ہوتا ہے آپ کو، باقی بھی مسائل رمضان کے اندر چونکہ ایک امام خطیب بڑا مصروف رہتا ہے، لیکن میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے شمال نیوز کے لیے وقت دیا اور آپ تشریف لائے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ عوام کی اور لوگوں کی اصلاح ہو، دینی حوالے سے، سماجی اخلاقی ہر حوالے سے، اس لیے علماء کرام کو ہم مدعو کرتے ہیں ہم اسٹوڈیو میں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی ثناء اللہ ساقی صاحب سے کہ معاشرے میں لوگوں کی جو اس وقت دین سے دوری ہے، یہ دوری کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار علماء ہے یا اس کے ذمہ دار جو اخلاقی خرابیاں اس وقت ہے معاشرے کے اندر وہ ہے، اور یا ریاست ہے؟ علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اہم ذمہ داری کس کی ہے، علماء کرام بھی اپنے استطاعت کے مطابق وہ لوگوں کو مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی معاشرے کے اندر وہ یہ ہے، جس طرح ابھی آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم اس معاشرے کے اندر رہنے والے ہیں، کہ اس معاشرے کے اندر دین پر چلنا ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ دین آسان ہے۔ اگر ہم دین پہ چلیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، اور ہماری زندگی، دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے یہ ایک کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خرابیاں، ایک تو ہماری گورنمنٹ کی بھی ناکامی ہے کہ دیکھیں بازاروں کے اندر بد اخلاقی کا عروج ہے، معاشرے کے اندر ہمارے جو بازار ہیں ان کے اندر جو ریٹ وغیرہ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ماہ رمضان کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ پھلوں کے ریٹ، سبزیوں کے ریٹ، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے ریٹ تو کم ہونے چاہیے، لیکن دین کی دوری کی وجہ سے، علماء کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یعنی ہر چیز کا ریٹ رمضان کے اندر ڈبل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہونا نہیں چاہیے، یہ مسلمانی معاشرے کے خلاف ہے، لیکن یہ چیزیں دیکھنے میں اس لیے آ رہی ہیں کہ دین کے اندر۔ آپ کو میں ایک بات ایڈ کرتے جاؤں، بات یاد رکھیں اپنا، جی جی، یہ جو مارکیٹ کے اندر ریٹ کمی زیادتی ہوتی ہے، جو شخص مثال کے طور پر رمضان کی بات کی آپ نے، رمضان کے اندر وہ ایک چیز ڈبل قیمت پر بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا اس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، دین کے بارے میں علم نہیں ہے، یا جانتے بوجھتے وہ یہ بے انصافی کر رہا ہے؟ جان بوجھ کے بھی، اکثر جان بوجھ کے ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ملاوٹ کو دیکھیے، ملاوٹ عام ہے جس کے بارے میں سرکار، یہاں پہ قطع کلامی معاف ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ بندہ جس کو دین کا پتہ ہو، جو خود کو مسلمان کہتا ہو، جو نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، لیکن اس طرح کے دنیاوی معاملات میں جس ٹائم وہ اس طرح کے انلیگل ایکٹ کرے، تو اس حوالے سے کیا دین کیا کہتا ہے کہ مطلب کس طرح سے اس کو دیکھا جائے ایسے بندے کو؟ بھائی سوچنا تو اسے چاہیے کہ میں دیندار ہوں، مسلمان ہوں، اور میرا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، تو اسے یہ جو وہ کام سر انجام دے رہے ہونے تو نہیں چاہیے، یہ کام اسے اس سے اجتناب کرنا چاہیے،
جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا ملاوٹ ماہ رمضان کے اندر جو مکھن ہم استعمال کر رہے ہیں، جو گھی ہم استعمال کر رہے ہیں، دیگر خورد و نوش کی جو چیزیں ہم اشیاء استعمال کر رہے ہیں، ان کے اندر ملاوٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر ملاوٹ. یہ تو اداروں کی کمزوریاں ہیں. اداروں کو چاہیے کہ وہ اس پہ مکمل اپنی گرفت رکھیں، لیکن ادارے اس طرف توجہ نہیں دے رہے. بس انہیں صرف اپنی تنخواہوں کے ساتھ محبت ہے، وہ تنخواہ لے کے بس اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. اس چیز کا مکمل دیکھ بھال ہونی چاہیے کہ بھائی یہ لوگ کیوں معاشرے کے اندر، حتیٰ کہ ماہ رمضان کے اندر تو چیزیں صحیح دینی چاہیے. دنیا میں ریٹ کم ہے، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں ریٹ کم ہے، لیکن ہمارے جو معاشرے کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس کے ریٹ زیادہ نہیں ہونے چاہیے، ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے قلب و سینہ کی ٹھنڈک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. اب جو شخص ماہ رمضان کے اندر بھی ملاوٹ شدہ چیزوں کو فروخت کر رہا ہے تو وہ خود سوچ لے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں. میں دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس معاشرے کی حفاظت فرمائے. دنیا تو آ جائے گی لیکن آخرت تباہ ہو جائے گی. آخرت سے یہ بالکل وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، قرآن کا یہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے آپ کی پوائنٹ آف آگے آپ سوال. میں مولانا فیضان خان صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. مولانا صاحب، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جینڈر ایکویلٹی نہیں ہے، جینڈر ان ایکویلٹی ہے، کہ خواتین کو اس طرح مواقع نہیں ملتے کہ جس طرح سے مردوں کو ملتے ہیں. اس کی ایک مثال کیا یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی ہے، اس میں بھی سارے مرد حضرات ہی بیٹھے ہیں، کوئی خواتین نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس کے حوالے سے میں ضروری بات آپ کو یہ کر دوں کہ جتنا خیال اسلام نے عورت کا کیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں کیا. اور جہاں مردوں کے حقوق کی طرح عورتوں کو اسلام نے حقوق دیے ہیں اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دیے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو شریعت صرف کچھ حدود بتاتی ہے جو کچھ مردوں کے لیے ہیں، کچھ عورتوں کے لیے ہیں. اگر وہ اس حدود کے اندر رہ کر اگر وہ مردوں کے شانہ بشانہ اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے تو شریعت اس میں کوئی ایسی ناجائز یا فتویٰ صادر نہیں کرتی کہ وہ جائز نہیں ہے. صرف حدود یہ ہو کہ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، عورت کا اختلاط بالکل الگ سے مرد کے ساتھ نہ ہو. ایک جیسے میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں مخلوط تعلیم کا سسٹم ہے کہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن عورت کو تعلیم سے محروم بھی نہیں کرتا، عورت کو نوکری کرنے سے بھی محروم نہیں کرتا، عورت کو عصری تعلیم حاصل کرنے سے بھی محروم نہیں کرتا. لیکن عورت کو اس وقت منع کرتا ہے کہ جب عورت یہ سارے کام جو اس کے لیے شریعت نے جائز قرار دیے ہیں وہ شریعت کی حدود سے تجاوز کر دے، مردوں کے ساتھ اختلاط کر کے بغیر حجاب کے، بغیر حدود کے، بغیر اسلامی جو اصول ہے ان سے ہٹ کے اگر ان کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کرے گی تو شریعت اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دے گی. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ عورت مطالبہ تو کرتی ہے کہ اسلام نے مجھے یہ حق نہیں دیا، لیکن وہ یہ نہیں کہتی کہ اسلام کی جو شرائط ہیں ان شرائط کے مطابق یہ کام حاصل کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. تو یہ جو ڈفرینٹ طریقے چل رہی ہیں جس میں میرا جسم میری مرضی کے نام سے عورت مارچ کے حوالے سے خواتین باہر آتی ہیں اور وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، تو آپ اس طریقوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جینون ہے؟ کیا یہ رائٹس مانگے جا رہے ہیں یا اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہے؟ اس تحریک کے حوالے سے میں صرف اتنی جملہ کہوں گا کہ جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی چلے گی، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی عورت اور مرد اپنے دنیا کے اندر جب زندگی گزاریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. جہاں تک یہ تحریکی ہیں یہ سراسر اسلام کے احکامات کو تباہ کرنے کے سوا ان کی کوئی پروگرس نہیں ہے، کوئی ان کی بنیادیں نہیں ہیں، اور یہ غیروں کے ایمان پر، مغربی تہذیب کے ایمان پر یہ اسلام کو نقصان دینے کے لیے اس طرح کے حربے بار بار استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ وہ عورتیں جو اسلام کو فالو کر رہی ہیں، اسلام کو پسند کرتی ہیں، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی نفرت ڈالی جائے کہ جی ہمیں آزادی کا حق نہیں ہے، حالانکہ آزادی جتنی اسلام نے دی ہے اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگلا کوشچن آپ کرنا چاہیں گے سردار صاحب؟ میرے سوالات جو ہیں وہ تو بالکل یعنی کہ مسائل کی طرف ہے. مسائل تھوڑے دنیاوی بھی دنیاوی بھی ٹھیک ہے، نہیں یہ بالکل نہیں بہت ضروری ہے یہ کہ سورۃ فاتحہ کے نماز میں ضروری ہے. بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے ظاہر ہم نماز پڑھتے ہیں جو میرے حل میں حنفی لوگ ہم ہیں یا جس طرح ہم سورۃ یعنی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے.
لیکن میں نے بہت سارے علماء اکرام کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، فاتحہ پڑھنا بس ضروری ہے اور نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ہوتی ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے, نماز فاتحہ بہت کے سارے بغیر نماز سوالات نہیں اس میں جنم لیتے ہیں. فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے, تمام علماء فرمائے نہیں ہوتی. نہیں. سب مانتے, سیدھا قصہ ختم. کیا کس طرح وہ کہتے ہیں نہیں ویسے اگر یہ آپ سوال کر رہے ہیں حضرت, میں اگر اس کا مختصر سا اس کا بات کر دوں اس حوالے سے, سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, میڈیا کے اوپر ظاہرہ ہم بات کر رہے ہیں تو بہت ساری عوام کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں, کیونکہ رمضان المبارک آتا ہے تو 8 اور 20 کا مسئلہ چل جاتا ہے, عام دنوں کے اندر سورہ فاتحہ کا مسئلہ چل جاتا ہے. اس حوالے سے شارٹ پوائنٹ کے ساتھ میں ایک دو باتیں عرض کروں گا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, میرے سننے والے بہنیں بھائی سب اس کو مانتے ہیں. قرآن کریم کے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, قرآن نے 2 حکم دیے ہیں, ایک تو استماع غور سے سننا ہے, اور دوسرا کہا وَأَنصِتُوا خاموش رہنا ہے. اب اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ یہ آیت جماعت کی نماز کے بارے میں ہے. اب جب جماعت کی نماز کے بارے میں ہے تو میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نمازیں کل 5 ہیں. میرے خیال میں اس نے سوال صرف نماز کے بارے میں کیا, نہیں انشاءاللہ جماعت کا نہیں کیا. وہ نماز جماعت کی نماز ہے, کا کیا, نماز جماعت نہیں جماعت کا کیا. جماعت ہے سر, اصل فاتحہ کا مسئلہ تو امام کے پیچھے ہے. نماز شاید ان کا جی اس لیے میں نے نماز کا پوچھا, آپ لوگ اس کے نماز میں فاتحہ کے بغیر اگر نماز آپ نہیں مول صاحب, بہرحال اگر آپ اکیلے اچھی پڑھ بات. رہے ہیں نا تو سورۃ پھر فاتحہ سورہ فاتحہ ہی نہیں ہے. ایک منٹ, یہ جماعت کا اگر اس حوالے سے یہ کہ تفسیر کے مطابق یہ جماعت کی نماز کے بارے میں ہے, اور مسئلہ ہی جو کنفیوز ہیں جو عوام, وہ جماعت کی نماز کے بارے میں ہے. اور جی امام صاحب قرات کر رہے ہیں, چلو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں, امام صاحب پڑھ رہے ہیں, لیکن ظہر اور عصر کی نماز میں تو امام صاحب کی آواز ہی نہیں آتی, تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ تو اس کا جواب اس آیت کے اندر ہے کہ جب قرات کی آواز آ رہی ہو فاستمعوا لہ, تم نے اس کو غور سے سننا ہے. فجر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں, عشاء کی نماز میں تمہیں قرات کی آواز آ رہی ہے, کان لگا کر غور سے سننا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, کون سی قرات, سورہ فاتحہ کیسے پڑھ رہے ہیں, سورت کیسے ملا رہے ہیں. اور وہ 2 نمازیں کہ ظہر اور عصر جس میں امام کی آواز نہیں آتی, امام خود پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہ نہیں کہ تمہیں آواز نہیں آ رہی تم نے پڑھنا ہے, بلکہ قرآن کا حکم ہے وَأَنصِتُوا, تم نے پھر بھی خاموش رہنا ہے. اب جہاں تک تعلق آپ کی حدیث کا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, لیکن اس میں کہاں لکھا ہے یہ جماعت کے بارے میں؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جواب. حسین صاحب آپ سے سوال ہے. جی حسین معاویہ صاحب, رمضان کا مہینہ ہے, رمضان المبارک کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے, اس پر تقریباً ہم بھی اپنے پروگراموں میں بات کرتے ہیں. آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ کون سے واقعات رونما ہوئے تاکہ ناظرین کے سامنے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک میں تو بہت سے واقعات ہوئے ہیں جیسا آپ نے ذکر کیا, جی جی, لیکن خصوصی طور پر کچھ ایسی شخصیات ہیں جو تاریخی شخصیات ہیں, جس میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادی ہیں نا, ٹھیک ہے, چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, 3 رمضان المبارک کو ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ام المؤمنین جو اول المسلمین بھی ہیں, عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام لانے والی ہیں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. 10 رمضان المبارک کو ان کا یوم وفات ہے. اسی طریقے سے 17 رمضان المبارک جو اس دن جمعے والے دن ایک بہت بڑا مارکہ پیش ہے جسے غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے, اور 17 رمضان المبارک کو جس دن غزوہ بدر پیش آیا اسی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر والی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا یوم وفات ہے, اور یہ یوم وفات اسی دن ہوا ہے جس دن غزوہ بدر پیش آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی دن سن 58 ہجری کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے 21 رمضان المبارک کو خلیفہ 4م خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت ہے. اور اس پہ میں تھوڑا سا اگر مزید تفصیل سے یہ بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت اور ان کے شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ 17 رمضان المبارک کو 3 خارجیوں نے مکہ کے اندر ایک پلان بنایا. وہ پلان یہ بنایا کہ ہم 3 اشخاص کو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ذہن میں تھا کہ یہ 3 اشخاص ہیں تو اس دنیا میں سکون امن نہیں آئے گا, تو ان تینوں کو رستے سے ہٹایا جائے, تینوں کو قتل کیا جائے نعوذ باللہ, تو یہ امن آ جائے گا. ان کا یہ نظریہ تھا. انہوں نے یہ عہد کیا اور موت پر بیعت کی. ان تینوں اشخاص میں سے ایک عبد الرحمن میں ابن ملجم,
اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور عبداللہ ابن برق اس نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا میری ذمہ داری ہے، اور عامر بن بکر اس نے کہا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا یہ میری، یہ تینوں وہاں سے 17 رمضان المبارک کی یہ تاریخ طے ہوئی کہ اس دن ہم نے فجر کی نماز میں یہ کارنامہ انجام دینا ہے۔ ایک شام کی طرف گیا، دوسرا دمشق کی طرف، کوفہ کی طرف گیا، اور تیسرا کیا ہے دمشق کی طرف گیا۔ وہ اپنے اپنے ہدف پہ گئے تو عبد الرحمن بن ملجم یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا، اور رستے ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز سے پہلے ان کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا 17 رمضان المبارک کو، وہ زخمی ہوئے، اور 4 دن بعد 21 رمضان المبارک کو وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اور تیسرے جو صحابی تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن وہ بیمار تھے، وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہی نہیں، ان کی جگہ پہ جو نائب تھے تو ان کو شہید کیا گیا۔ تو یوں رمضان المبارک میں یہ بڑے تاریخی واقعات پیش جزاک آئے۔ اللہ جی، بہت شکریہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا۔ مفتی صاحب، آپ سے میرا اسٹیمی کوشچن ہے کہ ہم لوگ کلمے کے نام پہ کہا جاتا ہے یہ ریاست بنی ہے، ایک مسلم سٹیٹ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ مذہب کے نام پہ بھی تقسیم ہے، قومیت کے نام پہ بھی تقسیم ہے، سیاست کے نام پہ بھی تقسیم ہے؟ یہ جو اس ملک میں بسنے والے لوگ ہیں یہ یکجا کیوں نہیں ہو سکے، یہ ایک قوم کیوں نہیں بن سکی؟ یہ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مفتی ثناء اللہ ساقی صاحب۔ اگر ہم اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات میں لے آئیں نا، تو یقیناً ہم سب یکجا ہو سکتے ہیں۔ اور کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم سب اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں نا، تو یقیناً ہم یکجا ہو سکتے ہیں۔ یکجا نہ ہونے کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے دور ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو پوری امت ایک ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ تو دیکھیں یہاں پہ قطع کلامی ماں جی اصل مسئلہ یہ کہ یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام پہ، پھر ہم اسلام کے نام پہ بننے کے بعد ہی اسلام سے ہی دور ہو گئے، تو اس میں سب سے زیادہ قصور کس کا ہے؟ پھر اس ملک کے لوگوں کو اصل اسلام سے یا اسلام سے دور کرنے کا قصوروار کون ہے؟ ہم کیوں دور ہوئے اسلام سے؟ سیکولر طبقہ ہے۔ جی آپ بتا دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں نا، وہ نہ ایک دن میں بنتی ہیں اور نہ ایک دن میں بگڑتی ہیں۔ جب بھی کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو ملک وجود میں آنے کے ساتھ اس کے حکمرانوں کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس قوم کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ تو 1947 میں ہم لوگ آزاد ہوئے، آج تک اس ملک کی عوام کی قومی تربیت ہوئی نہیں ہے کسی بھی جگہ۔ یہ کس کی ذمہ داری؟ قومی تربیت حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، سسٹم کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی اور سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قوم کی اخلاقی تربیت کریں، اس قوم کی قومی تربیت کریں، اس قوم کو فرقوں میں نہ بٹنے دیں، اس قوم کو قومیتوں میں نہ بٹنے دیں، اس قوم کو طبقات میں نہ بٹنے دیں۔ اگر آج ہمارا ملک طبقات کے اندر بٹا ہوا ہے نا، تو اس طبقات کو بانٹنے کے اندر ہمارے ملک کے اداروں کا اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کا برابر کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی تقسیم ہے۔ اور کسی بھی ملک کے اندر جب عوام کو تقسیم کیا جاتا ہے تو عوام کی تقسیم جو ہے وہ حکمرانوں کے مفاد میں ہی ہوتی ہے۔ لوگ ہوتے ہیں 10 اس کے ساتھ چلے گئے، 10 اس کے ساتھ چلے گئے۔ مولوی صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں ایک بات چیز ہے نا کہ دیکھیں صرف انتظامیہ یا حکومت یا گورنمنٹ کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک ان کے بعد علماء اکرام کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ایک تو اس میں دیکھیں نا، وہی بات پھر ادھر آ گئی، ایک تو مسلک بن گئے جی، آستانے بن گئے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ شب سرکار بھی بڑا جادو وغیرہ وہ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں نا کہ یہ علماء اکرام کی یہ ذمہ داری ہے نا کہ آگے آ کے بیان کریں۔ ہم صرف لوگ مدرسوں تک رہ گئے ہیں، جو علماء اکرام ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں ایک منٹ سوال پورا کر لیں، پورا سوال میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، پورا سوال سن لیں، پھر اس کے بعد آسانی ہو جائے گی مجھے بھی، آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو، سوال شارٹ کریے کہ ہم لوگ کہ صرف مدرسوں تک رہ گئے ہیں۔ آج جب ابھی پہلے قیمتوں کی بات ہو رہی تھی، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ تجویز نہیں اچھی یہ ہوگی کہ 4-5 علماء جائیں بازار کا وزٹ کریں ہفتے میں ایک بار ہی سے، یار جا کے لوگوں کو بتائیں یار قیمتیں اس طرح سے نہ کریں، اوور منافع نہ کمائیں، یہ حرام ہے، گناہ ہے،
تو جتنا ہو سکے سہولت پیدا کریں. تو صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کی بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے, لیکن پہلے علماء اکرام ہماری کلاس کے مانیٹر ہیں کہ ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ جا کے یہ چیزیں بتائیں. کیا کہیں گے اس بات؟ علماء کے ہاتھ میں کوئی قانونی طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کے پرائس کنٹرول جا کے کریں گے. یہ اوپر جو پرائس منسٹریٹ جو بیٹھا تنخواہ لے رہا ہے, جس کو حکومت نے بٹھائی اس کام کے لیے, وہ کرے گا. اگر میں جاتا ہوں نا مارکیٹ کے اندر یا کہ کسی دکاندار سے کہتا ہوں آپ یہ کریں وہ کریں, تو سب سے پہلے آپ کے ادارے کہیں گے جی بندہ قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے. نہیں, بہت بڑی میں آپ کو قانون بہت بڑی مثالیں اس حوالے سے اگر میں بات کروں, قانون اس حوالے سے اگر میں ایک بات کروں, مطلب یہ ہے نا جس بندے نے سمجھایا اس کو جس بندے اخلاقی نے طور پہ ظاہر ہے, میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نہیں, ایک منٹ ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. علماء کی ذمہ داری اس حد تک ہے کہ وہ اخلاقی پسٹل لے کر اور ڈنڈا لے کر آپ کریں, جا کے ہم نے بیان ہی کرنا ہے نا. پوائنٹ میں اس میں دینا چاہوں گا, جس طرح ابھی آپ نے بولا ہے کہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, تو جہاں پہ علماء کی ذمہ داری تھی, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو ابھی موقع ملا تھا کہ وہ 26ویں آئینی ترامیم کی مخالفت کر سکتے تھے, جو کہ عام آپ لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے, لیکن وہ مولانا صاحب اس میں اسمبلی کا حصہ بنے ہیں اور انہوں نے اس آئینی ترامیم کو سپورٹ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا جواب میں دینے سے پہلے صرف پہلے والا جو سوال حضرت نے کیا ہے, سوال بہت اچھا ہے, کیونکہ جس طرح عوام الناس کے ذہن میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے بہت سارے مسائل میں, جیسے آپ نے سنجے کے بارے میں بات کی, تو جہاں ان کے ذہنوں میں ہے تو ہمارے ان بھائی کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ یہ علماء کا کام ہے, یہ کیوں نہیں کرتے. اس کی میں چھوٹی سی مثال یہ دوں گا, علماء کو بازار میں جانے سے چھوڑیں, پورے ایبٹ آباد کے اندر کتنی مسجدیں ہیں جہاں جمعہ ہوتا ہے, کتنی مسجدیں جہاں درس و تدریس ہوتی ہے. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مسجدوں میں تقریباً روزانہ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن میرا سوال آپ سے بھی یہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے کس وقت جاتے ہیں؟ جس وقت اذان کے بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, اس میں آپ بھی ایک فرد ہے نا, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. جب یہ عوام الناس مسجد میں آتی ہے, اور آتی اکثریت اس کے وقت ہے جب امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں یا عربی کا خطبہ شروع کر دیتے ہیں. وہ جو اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ سود ہے, آپ نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی, آپ نے مسلمانوں کا ایسے خیال کرنا ہے, اس وقت تو عوام گھر میں ہوتی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر یہ مولوی صاحب جو ہر وقت مسجد میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, اس وقت تو عوام الناس سنتی نہیں ہے. تو یہ 4-5 کی آپ ذمہ داری لگا کے بازار بھیجیں گے تو ان کی کیسے سنے گی؟ ایک دوسری بات جو نہیں روڈی کی بات نہیں, میری بات سنیں نا, دیکھیں ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم مائک لے کے بازار میں بھی جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ پھر ہم کہیں نا کہ یہ ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات بس کر دی, ہمارا کام ختم. آپ کی ذمہ داری ہے بانا, آپ کی ذمہ داری ہے عوام میں جانا, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ مائک لے کر عوام کے پاس جائیں, کیونکہ آپ کا سسٹم کا یہ حصہ ہے. مولوی صاحب کا یہ سسٹم نہیں. جیسے مولانا نے کہا, یہ اس آدمی کی ذمہ داری ہے جو تنخواہ لے رہا ہے, جو محکمہ تنخواہ لے رہا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بازار جائے. مولوی صاحب کا کام بازار جانا نہیں ہے. مولوی صاحب کے پاس ممبر ہے, مولوی صاحب کے پاس ادارہ ہے جہاں سے وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ممبر سے بیٹھیں, آپ اپنا کام کریں, میں آپ کو زور نہیں دے رہا, صرف ایک منٹ سر, مولوی صاحب ایک منٹ پلیز. ایک تجویز تھی میری اسے. اب دیکھیں, ہم رات کو ایک افطاری تھی, ہم لگ سب صافی لوگ گئے ہوئے تھے, جماعت اسلامی کی طرف سے ایک افطاری تھی, سیاسی افطاری میں کہوں گا, بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے ٹھیک ہے ثواب بھی لیا. انہوں نے اس میں رزاق عباسی ہیں ہمارے جو امیر ہیں, انہوں نے بیٹھ کے جب آخر ہم آ رہے تھے تو اٹھ رہے تھے, تو انہوں نے اسپیچ کی تھوڑی سی, انہوں نے کہا جی صبح ہزارہ کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم سب مل کے اپنے ہزارے کے حقوق کے لیے کام کریں گے. ہم یہاں سے بجلی جا رہی ہے, رائلٹی نہیں آ رہی, بڑی اچھی بات ہے, یہ بھی ایک ہے. لیکن انہوں نے ایک بات بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یار شریعت نافذ کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں, کہ ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ہمارا اولین مقصد ہے. تو انہوں نے رات کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا, انہوں نے بھی ہزارے کے حقوق اور بجلی اور یہ اس کے لیے. اس کے بارے سے میں بات کر دوں, آج بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بہت سارے علماء کرام, جیسے آپ بھی جانتے ہیں, وہ شریعت نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن عوام الناس ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. عوام الناس یہ کہتی ہے کہ یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے, کہ یہ عورتوں کو مروا رہے ہیں, یہ مردوں کو مروا رہے ہیں, یہ اداروں کو تباہ کروا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے علماء کرام اپنی اپنی جگہ پہ شریعت کے نفاذ کی بہت زیادہ جگہ پہ بات بھی کرتے ہیں. اور ایک بات دوسرا آپ نے کہا نا کہ ٹھیک ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے, علماء کی, جہاں علماء کو پارلیمنٹ کا حصہ بنایا گیا ہے. بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو خود چل کر رات کو دن کو بازاروں میں
سڑکوں پہ آ کر چیک بیلنس کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی مٹیریل خراب تو نہیں لگا. جنگ کے اندر دیکھ لیں, لاہور کے اندر دیکھ لیں, کراچی کے اندر دیکھ لیں, بہت سارے علماء کرام ہیں, لیکن میری اور آپ کو آپ نے کب ووٹ دے کر اسمبلی تک پہنچایا ہے یا جن علماء کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو نا, ایم ایم اے کی حکومت نہیں بنی تھی. جی میں تو ہوں نا سامنے, میں ایم ایم اے کا ایسا تو نہیں تھا, میں اپنا کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں اپنا کہہ رہا ہوں, آپ نے مجھے اتھارٹی کون سی دی ہے؟ حکومت بنی تھی آپ نے مجھے نہیں, مجھے یہ ہم جتنے 4 علماء کرام بیٹھے ہیں ان میں سے آپ نے ہمیں کسی کو بھی اتنی اتھارٹی نہیں دی. یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا شریعت نافذ کرنے کی, بات یہ ہے کہ شریعت نافذ کرنا نہ کسی ایک جماعت کا کام ہے نہ کسی ایک فرد کا کام ہے. نہیں, جب حکومت بھی ملی ہے نا, حکومت بھی ملی ہے, میں آپ جانتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہوتی ہے, اوپر جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ وفاقی حکومت ہوتی ہے. نہیں, اب تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ ایم ایم اے تو اس سے پہلے تھی نا, پہلے کی بات کر رہا ہوں, لیکن صوبے میں تو کر سکتے تھے نا. شریعت کے نفاذ کے لیے اصل بات جو ہے نا وہ نظام خلافت راشدہ ہونا چاہیے نا. جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں ہم ہر ایک اعتبار سے غلام ہیں, آزاد نہیں ہیں. ہماری معیشت کو دیکھ لو, ہماری تجارت کو دیکھ لو, ہم آزاد نہیں ہیں. اسی طرح آزاد ہوں گے. جیسے آپ نے ابھی آپ ہی نے بات کی کہ رات کی تقریب کی بات کی, وہاں شریعت کی بات نہیں ہوئی ہے, تو گویا کہ ہم سر اپنی ہی بات کرتے ہیں, شریعت کی بات کوئی نہیں کرتا. اسی طرح تمام پارٹیاں وہ اپنی اپنی بات کرتی ہیں, اپنی سیاست کی بات کرتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں شریعت کی بات کرنی چاہیے, شریعت کی بات نہیں کرتا. اگر نظام خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو علماء کرتے ہیں, علماء اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور احسن طریقے سے نبھاتے ہیں. آج تک یہ کسی مقتدیوں نے احتجاج نہیں کیا کہ آج ہمارا امام صاحب نہیں ہے, اس نے نماز نہیں پڑھائی ہے. آج کسی مقتدی نے احتجاج نہیں کیا. میں اس حوالے سے ایک اور بات حضرت کر دوں, حضرت آپ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ, آپ نے ہمیں حیثیت دی ہے, نہیں آپ نے ہمیں حیثیت دی ہے نا, ہم اظہار معافی ضمیر کر رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے شریعت کے نفاذ کی بات بھی کر رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے یہ بھی کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا خرابیاں ہو رہی ہیں, ان کو دور ہونا چاہیے. اس پلیٹ فارم سے ہم عوام کو بتا رہے ہیں نا. اگر آپ مجھے اور آپ ہم سب میں سے کسی کو نہ بلاتے تو ہم بھی اس کیٹیگری میں جاتے کہ جی مولوی صاحب حضرات کسی کو بتاتے نہیں ہیں. اب دیکھیں ہم آگے ہیں, کم سے کم آپ اس کے بعد ہمارے بارے میں کم سے کم یہ کہہ دینا, مولوی عاصم صاحب, مفتی ثناء اللہ صاحب, مولوی فیضان صاحب, مولوی حسین معاویہ صاحب الحمدللہ معاشرے کے دکھ درد کو بھی سمجھ رہے ہیں, ان کے اونچ نیچ کو بھی سمجھتے ہیں, اور عوام تک جو ہے نا اس دکھ درد کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. میں آپ کو اس میں تھوڑی سی بات لمبا ہو رہا ہے کیونکہ یہ سوالات بڑے, میں اب ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے علماء کرام پہ ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے اور ان پہ ہمیں بڑا اثر بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمیں لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, سود کے خلاف کوئی بھی نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں. سن لے پہلے جی جی, ہمارا سسٹم سارا سودی نظام چل رہا ہے, ہم بہت جکڑے ہوئے ہیں سود میں, اور مسئلوں کے لیے تو لانگ مارچ بھی ہو جاتے ہیں, جلسے بھی ہوتے ہیں, بھوک ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں, لیکن سود کے لیے اس طرح سے آواز نہیں اٹھ رہی. ہاں آواز اٹھ رہی ہے, میں نہیں کہتا نہیں اٹھ رہی ہے, لیکن اس طرح نہیں اٹھ رہی جس طرح اٹھنا چاہیے. کیا کہیں گے وہ آپ کیسے کہتے ہیں اٹھنا چاہیے؟ عرض کروں کہ سود کے خلاف جو تحریک ہے وہ پاکستان کے علماء کرام نہیں اٹھائی ہے. سود کی حرمت پہ ویسے تو قرآن کا فتویٰ ہے اس کو تو, لیکن اگر آپ فرداً بات کریں تو سب سے پہلے مفتی تقی صاحب نے اس کے اوپر فتویٰ دیا تھا. اس کے بعد مسلسل جب انہوں نے حرمت کا فتویٰ دیا کہ پاکستان سے اس سسٹم کو ختم ہو جانا چاہیے, تو آپ کا ہی ملک کا ایک بینک تھا جس نے جا کے سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا کہ نہیں ہونا چاہیے. کون سا بینک؟ دیکھیں نام نہیں لے سکتے, نجی بینک نے سٹے لے لیا جا کے. پھر جب کچھ عرصے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا جی کہ اس کو ختم کر دیں, پھر آپ کا ایک نجی بینک بیچ میں آیا, اس نے آ کے سٹے لے لیا. تو بات دوبارہ 22 میں سٹے ہوا ہے نا, یہ ابھی 22 میں ہوا ہے. اب مجھے بتائیے کہ علماء تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں, حرمت سود کے عنوان سے پوری کی پوری تحریکیں چل رہی ہیں, لیکن سٹے کون لے رہا ہے؟ آپ کا سسٹم لے رہا ہے, آپ کے ادارے لے رہے ہیں. تو انہی کے خلاف ہم نے مطلب یہ ہم نے بھی بولنا ہے, آپ نے بھی بولنا ہے. آپ کا سسٹم اور آپ کے ادارے نہیں چاہتے کہ اس ملک سے سودی نظام ختم ہو, لیکن آپ لوگ تو چاہتے ہیں. اور علماء قربانیاں دے رہے ہیں, علماء قربانیاں دے رہے ہیں, عدالتوں کے اندر کیس لڑ رہے ہیں, کیسوں کی پیروی کر رہے ہیں, اخراجات اور سب کچھ کر رہے ہیں, تحریکیں چل رہی ہیں, لیکن اس ملک کا جو اوپر بالادست طبقہ بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا. اچھا سر, میں آتا ہوں آپ لوگوں کی طرف. یہ اس کے لیے کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سردار صاحب بھی اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت جو طبقاتی نظام ہے یہ ایک علماء پر یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے, جو بھی کہے اس کو, کہ یہ مسلکی اختلاف ہے, یہ مذہبی اختلاف ہے, یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں, یہ تقسیم ہے, اس لیے معاشرہ خراب ہے. سوال کو میرے سامنے. دوسری طرف جب دیکھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے جی علماء اپنے جگہ پر اختلاف ہے یا تفرقوں میں جو بھی ہے, سیاسی میدان میں جب دیکھتے ہیں ہم, وہاں بھی تو متفق کوئی نہیں ہے نا. میری اپنی پارٹی ہے, آپ کی اپنی پارٹی ہے, تو میری پارٹی آپ کے خلاف ہے, اور اس کی اپنی پارٹی ہے, تو وہاں بھی تو یہ اختلاف ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون ہے, پیپل پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے,
پی ٹی آئی ہے، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لازمی بات ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری حکومت بن جائے، جو ہے میری حکومت بن جائے. وہاں کوئی نہیں کہتا ہے کہ یار وہاں جو ہے نا تفریق ہے، وہاں بھی تفرقہ بازی ہے، اور وہاں جو ہے نا اختلاف ہے. ایک ساتھ ہونا چاہیے سب کو، ایک پارٹی ہونی چاہیے اور اقتدار ایک ہونی. یہاں مذہب کے حوالے سے علماء کو کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. اصل میں جیسے میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا نا کہ ہمارے یہاں قومی تربیت ہوئی نہیں ہے، سرے سے شروع سے قومی تربیت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ تقسیم ہو گئے. نہیں، اس کے کچھ مذہب چونکہ ایک نشانہ ہے اس خطے کے اندر، نشانہ بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں. لیکن یہ قومی Reality تربیت ہے کہ نا؟ ایک منٹ ایک پوائنٹ، یہ قومی تربیت کرنی کس نے کی؟ حکمرانوں نے. کون سا حکمرانوں نے؟ سسٹم دیکھیں اوپر جو سسٹم ہے نا، نہیں سسٹم دیکھیں بہت جنرلائز بات کریں، اس کو ذرا واضح کریں کون ہے سسٹم. ہمارا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کون وہ لوگ ہیں تاکہ ہمیں اصل پرابلم کی طرف آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے نا. میں آپ کو ایک جاپان کی مثال دیتا ہوں. تو آئین بنا ہے. 1945 میں جاپان کے اوپر جب ایٹمی حملہ کیا گیا تو جاپان کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن آج وہی جاپان ہے جس کو پوری دنیا جس کی چیزیں میڈ ان جاپان کے نام سے وصول کرتی ہے، اور دنیا کی ترقی یافتہ معیشت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تباہ و برباد ہونے کے باوجود انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا مفتی صاحب آپ کی بات میں بالکل زبردست طریقے سے سمجھ گیا ہوں، لیکن حکمرانوں کو آگے لانے والا کون ہے؟ سسٹم. کون سا سسٹم؟ جو سسٹم ویسے مولانا سعید اللہ صاحب کا سوال کا جواب اگر میں نہیں دوں نا، دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا قصور حکمرانوں کے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے. تو کیا ان حکمرانوں کو آگے لانے والے بھی ہم خود نہیں ہیں؟ عوام خود نہیں ہے؟ نہیں عوام نہیں ہے، خیر عوام اور ہے. آپ پیچھے ہو رہے نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ کون سا سسٹم ہے؟ آپ اس کا میں ایک مثال مجھے سمجھ نہیں پا رہا یہ کس سسٹم ہے. کیا یہ عوام سنیں، ہے؟ میری بات سنیں. کیا یہ کوئی میرے خیال میں powerful حلقے ہیں؟ آپ کس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان ذرا میں کہیں اس کو الیکشن ہے واضح نا، کریں. پاکستان میں ووٹ کے ذریعے الیکشن ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے ووٹ زیادہ آ جائیں گے وہ جیت جائے گا، یہی اصول ہے. Majority ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم جس حلقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس حلقے میں اگر عوام کے ووٹ ہیں جی 1 لاکھ اور 15 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، اس میں وہ 1 لاکھ جو ہے وہ 15 کینڈیڈیٹ میں تقسیم ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 5000 ووٹ اگر لے رہا ہے، سب سے زیادہ لے رہا ہے، تو وہ جیت جائے گا. اب مجھے بتائیں 1 لاکھ کی آبادی میں 5000 ووٹ لینے والا بندہ جیت گیا ہے، تو کیا وہ اس کی نمائندگی کر رہا ہے پورے 1 لاکھ کی؟ اچھا پھر یہاں ایک پر اور بات ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو جمہوریت والا سسٹم ہے یہ غلط ہے، یہ خراب ہے. جمہوریت صحیح سسٹم نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے جی ہیں؟ ہاں بالکل بالکل. بالکل ٹھیک ہے. اگر بات ایک اور جمہوریت ہے. صحیح سسٹم نہیں ہے تو پھر ہمارے ملک کے لیے کون سا سسٹم صحیح ہے؟ اسی جمہوریت کو صحیح طریقے سے لے کے آئیں. اچھا جمہوریت غلط نہیں ہے، جمہوریت- لیکن یہاں جو جمہوریت ہے وہ غلط ہے. دیکھیں جمہوریت مکمل طور پر بات سنیں، جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے شرائعیت، کہ عوام کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا، ان کی نمائندگی کرنا. بنیادی طور پہ جمہوریت کوئی غلط اختیار عوام کے پاس. ٹھیک ہے. لیکن جمہوریت میں حاکمیت بندوں کی ہوتی ہے، جبکہ حاکمیت دین اسلام میں صرف اللہ کی ہے. حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے نا. بات یہ ہے نا، میں اب جو بات کر رہا تھا وہ بات سے آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. ہاں، جو آپ وہ نے ذرا سوال کیا کہ explain کریں کہ یار یہ یہ جو مختلف مذہبی مذاہب اور اور یہ سیاسی- کیوں ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے نئے فرقے پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کفار اور کفر جو ہے وہ اسلام سے اتنے خائف ہیں کہ اسلام کا سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اسلام میں ہی سے، مسلمانوں ہی میں سے بعض بندے اٹھا کر اپنے نظریات ان کے اندر سونپ کر ان کو تیار کر کے تو گویا کہ اسلام کے خلاف بعض مذہب آ کر کھڑے کر دیے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، انہوں نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فتوحات دیکھی، اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھا. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں شارٹ سا. حضرت مفتی صاحب ثناء اللہ صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ چونکہ اس وقت رمضان کے اندر جب ہم دیکھیں مساجد بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح نظر آتی ہے، سر پہ ٹوپیاں مامے نظر آتے ہیں، ہر آدمی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ بڑا ایک اسلامی ماحول ہے. لیکن جیسے رمضان ختم ہو جائے بس ہر چیز کی چھٹی. پھر جھوٹ اگر تھوڑا بہت رمضان کے اندر ہم اس میں وہ کرتے ہیں پابندی، تو وہ بھی پھر جھوٹ کی بھی آزادی، پھر بے انصافی، پھر ظلم زیادتی، پھر نماز بھی چھوڑ دو، بھی مرضی. ایک دوسرا یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب ہم ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جی یہ تو بہت بڑا مسلمان ہے ماشاءاللہ، لیکن جیسے مسجد سے ہم باہر چلے جاتے ہیں پھر اپنی مرضی، پھر جو چاہو کرو، پھر نہ دین یاد آتا ہے نہ اسلام، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آتی ہے. اس بارے میں ذرا ماہ رمضان کے اندر جس طرح نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے، عبادات کے اندر ذوق و شوق کے ساتھ لوگ جو ہیں مساجد کو آتے ہیں، عبادات میں ذوق و شوق رکھتے ہیں،
ہونا تو چاہیے کہ مسلمان کا معنی فرما بردار ہے، وہ ماہ رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں وہی فرما برداری لائے کہ جس طرح وہ ماہ رمضان کے اندر مساجد کو آباد کرتا ہے، دیگر نیک اعمال میں ذوق و شوق رکھتا ہے، تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی یہی چیز اس کے اندر ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماہ رمضان میں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، ماہ رمضان جو ہی ختم ہوتا ہے صبح کی نماز میں 3 4 5 وہی پہلے والے نمازی رہتے ہیں، تو یہ پورے سال ہمارے اندر مسلمان کا جو معنی ہے فرما بردار نا، تو یہ فرما برداری پوری سال کے اندر ہونی خاص چاہیے، کر کے نوجوان، ہاں نوجوانوں کے اندر بھی، سب کے اندر ہونی چاہیے۔ کیونکہ جی، اور دوسرا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دوسرا میں نے کہا نا کہ ایک رمضان کے حوالے سے، دوسرا مسجد کے اندر ہم بڑے نیک ہوتے ہیں، مسجد سے باہر پھر دور ہٹ سے مسجد کے اندر بھی نیک ہونا یہ تو ہی ضروری ہے، مسجد سے باہر بھی ہمیں نیکوکار رہنا چاہیے، متقی بننا چاہیے، اللہ کی جو تعلیمات ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمانات ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث کے سردار صاحب کو سوال آیا ہوا بڑا، بتائیں بتائیں۔ یہ پہلے تو مجھے ایک دو الفاظ کے مطلب بتا دیں، اس کے بعد دوسرا۔ جی، یہ غوث پاک اور داتا کی معنی کیا؟ داتا کا معنی ہے دینے والا، دنیا کے اندر عطا کرنے والا، دینے والا۔ تو دنیا کے اندر تو داتا ہے ہی کوئی نہیں ہے، داتا تو حقیقت میں اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ غوث اعظم سب سے زیادہ فریادوں کو سننے والا، تو فریادوں کو سننے والا دنیا کے اندر تو کوئی انسان مجھے نظر نہیں آتا، حقیقت میں اگر غوث اعظم کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی طرح دستگیر، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، مدد کرنے والا، تو دستگیر ذات اللہ کی ہے۔ دنیا کے اندر کون کس کی مدد کرے گا؟ 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، لیکن ہر وقت ہم وقت یعنی مدد کرنے والا دستگیر ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بس یہی چیزیں ہیں، کچھ اور مدد داتا کا مطلب پوچھا آپ کے کوشچن کا، جی جی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو اب لاہور میں دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان علی زبیری رحمۃ اللہ علیہ کے داتا کہا جاتا ہے ان کو، میرے خیال میں یہ بھی تھی شرک ہے، یہ شرک ہے نا، شرک ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سارے گناہوں کی معافی ہے لیکن شرک کی اللہ کے یہاں کوئی معافی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ یعنی غوث اعظم جی، بالکل یہ کہنا شرک ہے، بالکل یہ کہنا ہے شرک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایسا بندہ ہے وہ امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ جو شرک کا ارتکاب کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم، چلے کہ مشرک ہے تحقیق کر کے، تحقیق کر کے، یعنی ہر کسی کو مشرک بنانا بھی نہیں چاہیے۔ اور اب اس کے ساتھ نہیں، ایک بندہ سریعن کہہ مان رہے ہیں نا سارے وہ کہہ رہے ہیں، اور یا علی مدد کہنا یہ بھی شرک ہے۔ دیکھیں اس کے حوالے سے اگر میں چھوٹی سی بات، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، فرض و سنتوں میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے خاص ہم مدد طلب کریں گے۔ استعانت صرف اللہ کی ذات سے ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ مدد طلب کرنا، علی مدد ہے نا، مدد طلب کرنا یہ صرف اللہ کا خاص ہے، اللہ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی تفصیل سمجھ لیں مختصر الفاظ میں، مدد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب، ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوتی ہے اسباب کے تحت۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، میرے پاس پیسے ہیں، مولانا مجھے کہتے ہیں یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اسباب کے درجے میں پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کر رہا ہوں، یہ ہے ما تحت الاسباب۔ ایک یہ ما فوق الاسباب، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یہ مولانا کہیں یار کہ آپ میری اس طور پہ مدد کرو کہ میرا بیمار آپ نے ٹھیک کرنا ہے، میں کہوں بھائی ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی نہیں، آپ نے ٹھیک کرنا ہے، بھائی یہ ما فوق الاسباب ہے۔ بیماریوں کو میں نہیں جانتا، بیماریوں کی شفا اللہ کے پاس ہے، جب تک اللہ نہیں دے گا تو نہیں ہوگی۔ تو ما تحت الاسباب کا تعلق اگر مدد کے ساتھ ہے تو یہ عوام بھی کر سکتی ہے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اور میں اور آپ بھی ہیں۔ لیکن اگر ما فوق الاسباب ہو تو یہ خاصہ خداوندی ہے، اس میں نہ حضرت علی ان کے ساتھ شریک ہے، نہ رسول اللہ ان کے ساتھ شریک ہے، نہ کوئی اور شریک ہے، یہ صرف خاصہ اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ما فوق الاسباب، اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آج بچائے گا تو تو ہی بچائے گا۔ طوفان نوح کے اندر اس وقت بھی کنعان نے
اپنے والد کو یہ کہا تھا کہ والد محترم آپ کے رب نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی اولاد کو کبھی تباہ و برباد نہیں ہونے دوں گا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وقت جو جملہ استعمال کیا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ اے ربا میرا بیٹا تو تباہ و برباد ہو رہا ہے اور آپ نے تو وعدہ کیا تھا، فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ اور ایک اور آیت سورہ انفال کے اندر آتی ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ میرا ایک سوال ہے پھر دوسرا، پھر اسی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے کہ ایمان والو استعانت اور مدد چاہو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، تو صبر اور نماز بھی اللہ کا غیر ہے، اس کی وضاحت۔ میں نے یہ کہا نا کہ ما فوق الاسباب اللہ کی طرف سے ہے، ما تحت الاسباب یہ اسباب کے درجے میں نماز ہے، اسباب کے درجے میں صبر ہے، اچھا تو اس کی ترتیب صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگی جا رہی بلکہ اس کے ذریعے مانگی جا رہی ہے۔ بس یہ وضاحت یہ سوالات دیکھیں میں کنفیوز ہوتے ہیں لوگ۔ میں سوالات یہ اس لیے کر رہا ہوں، ناظرین کے لیے بھی بتا دوں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اب دعوت اسلامی، مجھے نام لینے میں کوئی ٹائم مختصر ہے جی، صرف سوال کی طرف جی سے، جی، سوال کی طرف۔ دعوت اسلامی کے وہ ہیں، اب ان کو عالم کہوں میں کیا کہوں، کیا ٹھیک ہے عالم سمجھ ہے نہیں بالکل آتی۔ جی، میں سے بھی پیشوا ہے ان کا، ٹھیک ہے جی پاپا جانی بھی ہیں ان کے جو الیاس قادری صاحب ہیں، ٹھیک ہے ان آپ کے سوال آگے بھی کریں ہیں۔ سوال۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنی جائز ہے، استغفر اللہ۔ تو میں نے جب ان کو سنا تو میں نے خیر بندی کر دیا، پھر میں نے کہا یار یہ تو عجیب ہی عجیب باتیں کر، اور بھی ان کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر جو حضرت نے بات کی نا اس کی معلومات، دیکھیں ہم تو قرآن حدیث رسول اللہ کا فرمان صحابہ کا عمل دیکھیں گے نا، ہم تو کسی پاپا جی کو تو نہیں دیکھ رہے۔ نہیں میں اس لیے پوچھتا ہوں نا کہ عام آدمی کی سمجھ میں آئے نا، جس طرح میں ایک عام آدمی ہوں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ بھائی عام آدمی کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے، عام آدمی کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے آسان کہ الفاظ آپ قرآن، رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ کی زندگی اور صحابہ کرام کے عمل کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزاریں، نہ کسی پاپا جی کو، نہ کسی دادا جی کو، نہ کسی نانا جی کو، اور نہ ہی کسی شف کو۔ ٹائم کم ہے سردار صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک آخری کویشچن ہے جی، اس کے بعد پروگرام کا چونکہ ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، میرا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے میں اپنا سوال کر لوں اس کے ہاں، بعد آپ پھر کریں، آپ کریں۔ یا پہلے آپ کرتے ہیں؟ آپ کر لیں، میں آخر میں ختم کرتا ہوں۔ اچھا اکثر ہم لوگوں کو یہ جنرل سے کویشچن ہے، اکثر ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ سب کچھ دعاؤں پہ اور معجزوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگ خود ایفرٹ نہیں کرتے۔ جس طرح سے ہمارا کوئی بھی سسٹم ہے، قانونی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، یا کوئی بھی زندگی میں انفرادی حیثیت میں کوئی مالی مشکلات آ گئی ہیں یا کسی بھی طرح کی مشکل آ گئی، ہم بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ ہم پہ ہمارے ساتھ کوئی معجزہ ہوگا اور ہمارے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ خود ہم نکل کے کوئی اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے۔ تو کیا اس طرح سے معجزات کے انتظار میں رہنا اور دعائیں کرتے رہنا اور خود ایفرٹ نہ کرنا، تو دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، 21ویں پارے میں آتی ہے کہ جب تم کوشش کرو گے، کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ تم نکلو، بندہ پیسہ کمانے کے لیے، اب ہم آپ کے ذریعے ایک عوام کو پیغام دینے کے لیے گھر سے نہ نکلتے تو کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم نے قدم اٹھائے، ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھے، ہم نے اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پر پہنچ جائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، ایک منٹ اسی کی جب ہم جد و جہد کریں گے۔ مولانا صاحب مجھے اپنا ایک پوائنٹ پورا آپ کے سوال کو میرا پوائنٹ صرف پورا ہو جائے پھر آپ بے شک پھر یہی سوال آگے شریعت کے بارے میں ہوگا نا اس کا، میں آپ کی بات سمجھ کہ اس کے لیے یہ مجاہدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کس کے لیے؟ جیسے آپ نے کہا جی ہم مسجدوں میں کر رہے ہیں، باہر نکل کیوں نہیں نکل رہے؟ نہیں وہ ہے نا، کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دعا کی جو تصورات ہیں نا وہ غلط ہیں، دعا کا تصور غلط ہے ہمارے یہاں۔ دعا کا تصور کیا ہے، میں ایک مثال کے چھوٹی سی مثال کے ذریعے، 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا، تو غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک هذه الاصابۃ لا توبۃ فی الارض، کہ اللہ یہ میں مختصر سی جماعت تیرے حضور لے کے آیا ہوں، اگر آج یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بیٹھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے میدان بدر کے اندر اپنی صفوں کو درست کر کے، اپنا اسلحہ لیس کر کے کفار کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ یا اللہ اس کے اپنی تیاری پوری کر لی، اس کے بعد دعا کی۔ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ اسباب پوائنٹ پورے کریں، ہاں اسباب پوری پھر کرنے کے دعاؤں کا بعد اہتمام پھر آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ میرا جو کام تھا میں نے کر دیا، اب اس کے بعد آپ تو میری طرف۔ سر ایک لیکن میں کویشچن ایک کروں، آدمی مجھے پتہ بیمار ہے ٹائم ہے، آپ کے کویشچن میں نہیں بولا تو تھوڑا موقع مل دیں تو اچھا یہ اس میں سر پھر ایک اور آخری پوائنٹ ہے، یہ بتا دیں کہ یہ جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی سے بھی بات کریں سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہ ہمارے کرتوت کا یا ہماری برائیوں کا عذاب آیا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی یا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جتنا بھی ہمارے معاشرے میں ملکی سطح پہ, قومی سطح پہ یا حکومتی سطح پہ جو بھی ہم لوگوں کے ساتھ اس ٹائم مشکلات کا ہمیں سامنا ہے, کیا یہ ہمارے اپنے کرتوت یا ہمارے اپنے عمل کے نتائج ہیں؟ بالکل قرآن کی آیت ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر, کہ انسان زمین و خشکی اور تری میں جتنے بھی فسادات اور علماء ہوتے ہیں بما کسبت ایدی الناس, وہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں. اب لوگوں کا عمل کیا وہ بھی سمجھ لیں. اگر آج معاشرے کے اندر ظلم ہے, لوگوں کا عمل یہ ہے کہ لوگ عدل نہیں کرتے. اگر آج معاشرے کے اندر مہنگائی ہے تو لوگوں کا ظلم یہ ہے کہ وہ مہنگائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کی جگہ عادلانہ نظام لے کے نہیں آ جاتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. نماز ایک الگ چیز ہے اور باقی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. جو خرابی جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے, جو خرابی ہے اس کو اس خرابی کے متبادل کے طور پہ اس کو ٹھیک کیا جائے گا تو معاملات ہوگا. ٹھیک ہے. آخر پہ میں چونکہ یہ جو بھی ڈیبیٹ بات ہوئی ہے ہماری, جتنے بھی مسائل سامنے آ گئے اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ اس میں اچھی سے حاصل گفتگو کی, آخر میں سب سے میرا یہ سوال ہے, بس مختصر جملوں میں اس میں اپنا جواب آپ دے دیں تاکہ پروگرام ہم ختم کر لیں. جو موجودہ مسائل ہے دینی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, سماجی, سیاسی, شرعی, ہر حوالے سے اس کا یہ جتنے بھی مسائل ہیں معاشرے کے اندر, اس کا بہترین حل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حل اس کا ہونا چاہیے حضرت؟ نظام عدل قائم ہو اس ملک کے اندر, اسلام کا نظام قائم ہو, شریعت نافذ ہو. وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم سب مل کے اس ملک کو, جس طرح یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو اس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت آ جائے, تو یہی حل ہے اس کا. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنا استطاعت کے مطابق ہو اپنی قوت صرف کرے, گھر کے اندر یا باہر بھی نکلے, دونوں طرف. جتنا بھی ہے گویا کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جتنا حالات ہے, قرآن و سنت اور اس کے لیے نمونہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کو معیار بنا کے قرآن و سنت پر عمل کرنا. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت شکریہ جی. مفتی عاصم شہزاد صاحب, مفتی ثناء اللہ ساکی صاحب, مولانا فیضان خان صاحب, مفتی حسین معاویہ صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. جی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مفتی حضرات اور مولانا حضرات نے ڈفرینٹ دینی مسائل پہ اپنا اظہار خیال کیا ہے. یہ ان کی ذاتی آراء ہے, آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے دلائل کے ساتھ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. میں اپنے کو ہوسٹ مولانا سعید اللہ صاحب اور سردار توقیر صاحب, تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. نیکسٹ پروگرام میں پھر ملتے ہیں کسی اور ایشو کے ساتھ, اور ہم ایسے ایشوز لائیں گے, ایسا کانٹینٹ لائیں گے جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا. تھینک یو.